السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، سنا ہے آپ بور ہو رہے ہیں آج کل؟ بہت بور کیا ہوا تم نے مجھے. میں نے کیا ہوا ہے. ہاں، کیونکہ سوال ہی کوئی نہیں اچھے، سارے باتیں تو ہم کر چکے ہیں. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. پاکستان میں کبھی بھی انٹرٹینمنٹ سے خالی نہیں جاتا میدان تو یہ سیاست. ہمارا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے نا. اوہو، انٹرٹینمنٹ سے خالی نہیں جاتا میدان سیاست. ہاں، میدان سیاست. میدان سیاست ہر وقت نئی فلم چلتی ہے، لیکن اداکار پرانے ہوتے ہیں. کبھی یہ اس طرف آ جاتے ہیں، کبھی اس تو طرف. اداکار نئے ہونے چاہیے نا. نیا اداکار لانے کی بھی کوشش کی گئی تھی تبدیلی کے بینر تلے، لیکن وہ بھی پٹ گئی. لیکن دیکھیں، وہ بے شک پٹی وفاق کی سطح پر، لیکن کے پی کی سطح پر انہوں نے میدان ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ابھی بھی وہاں پر سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. بڑی خطرناک ہے. انٹرسٹنگ نہیں ہے، خطرناک ہے. اچھا، یہ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ خطرناک کیسے ہے، لیکن جو احاطہ کر دو اگر میں سچویشن کا، تو پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ پتہ نہیں کس سواری پہ آ رہا تھا، وہ گورنر صاحب کو ملا نہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہینڈ ریٹن بھجوا دیا. تو گورنر صاحب نے بھی اس کو ملنے کی تصدیق کر دی، لیکن وہ لے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آج ہفتہ ہے، کل اتوار، پیر والے دن دیکھوں گا جب میرا آفس کھلے گا. میں اپنی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم، اس کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا کہ استعفے میں کوئی سکم موجود ہے یا نہیں، قبول کرنا ہے یا نہیں. چلے، یہ تو ہوگی وہاں کی اس حد تک کی بات. دوسری طرف اپوزیشن اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، اور کچھ انڈیپینڈنٹس کے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں، ایم پی ایس کے غائب ہونے کی اطلاعات ہیں. ایفیڈیوٹ کا بھی قصہ زیر غور ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کہا جا رہا ہے جام کے لبوں تک آتے ہوئے بھی پھسل سکتا ہے جام. ہاں، کتنے چانس؟ ہم نے کل کہا تھا نا کہ کوشش پوری ہوگی. اچھا، اب گورنر صاحب جتنی ڈیلے کر سکتے ہیں کریں گے کسی نہ کسی قانونی نقطے کے اوپر، اور پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی اسمبلی کال کر کے اور نیا لیڈر الیکٹ کیا جائے. تو اس کشمکش میں کون کیا کرتا ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے بیکاز اٹس اے ویری فلوئڈ سچویشن. مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کی طرف توجہ لوگوں نے نہیں دلائی. سہیل صاحب نے جو اس قسم کے بیان بازی کی ہے، اس سے تو یہ لگتا یہی ہے کہ لڑائی کا موڈ ہے بالکل. اچھا، اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، سہیل از دا لیڈر آف دی اسٹوڈنٹس انصاف ونگ. جی، وہ سابق صدر رہے ہیں اور بہت پاپولر ہیں امنگ اسٹوڈنٹس. جی، اور ہارڈ لائنر ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، پہلے میں عمران خان سے بھی اجازت لوں گا، پھر میں آپ سے ملوں گا، ادروائز میں نہیں ملوں گا. تو یہ بھی ایک قسم کی پوزیشن لے لی نا انہوں نے، جس کے ساتھ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب گئے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر جو چیز کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی وہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بڑا مانتے ہیں. کل کو اگر انہوں نے کوئی کال دے دی جی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو امکان یہی ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس باہر آ جائیں گے. تصادم ہو سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ عمران خان نے ان کو چنا ہے، کیونکہ ان کی ایک ایسی خطرناک قسم کی نوجوان کنسٹیٹیوئنسی ہے جو ملیٹنٹ بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اور ان کو مانتی بھی ہے ایز اے لیڈر. علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی، اس کو نہیں اسٹوڈنٹس اس طریقے سے مانتے تھے جیسے ان کو مانتے ہیں. تو کیا ان کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑی تو اسٹوڈنٹس کو باہر نکال دیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ ہی کین پروبیبلی برنگ کے پی ٹو ہالٹ. اگر پی ٹی آئی نے یہ راستہ اختیار کیا تو پھر سارے اور راستے بند ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک ویل گیٹ انٹو ویری سیریس ٹربل. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے تو ابھی تک، یا دیگر قیادت کی جانب سے ابھی تک اس پہ تبدیلی کے کوئی اشارے نہیں دیے گئے، بلکہ ایک اجلاس بلا کے اعتماد کا اظہار ہی کیا گیا ہے سہیل آفریدی پر. تو اب اس کے بعد گورنر جو رول پلے کر رہے ہیں، کیا بیہائنڈ دا سینز کوئی بات چیت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی سطح پر تبدیلی کے لیے، یا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے اس وقت؟ اگر کوئی بات چیت ہے، ابھی مولانا کی ملاقات ہوئی نا، مولانا فضل کی ملاقات ہوئی گورنر صاحب کے ساتھ اسلام آباد. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا بات ہوئی وہاں؟ ظاہر ہے گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوتے ہوئے تو یہی کہیں گے نا کہ تبدیلی کے لیے کوئی بات چیت کریں، ہم مل ملا کے کر لیتے ہیں، جو اس سے پہلے کے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کے نمائندے بنے ہوئے ہیں.
تو آپ سمجھا کریں نا. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ بات جو یہی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اپوز کرنا ہے, ان کو نہیں بننے دینا, اور بندے ہمارے پاس ہیں, جی توڑ لیے ہم نے, اچھا کچھ اور توڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک کام کریں, ایک تو یہ کہ اگری کریں کہ یو ول سپورٹ اچھا موو. اگر ہم ان کی جگہ پہ کسی اور کو نامینیٹ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے, تاکہ اگر آپ یس کرتے ہیں تو دین وی ول باقی لوگ جو ادھر ادھر ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں 20-22 لوگوں کو, کیونکہ خبریں تو چل رہی ہیں کہ 20-22 لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. ہاں مگر اور یہ بھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے مولانا کو کہا آپ بھی بتائیں نا, کوئی نامینیٹ کریں نا کسی کو, ہمیں بتائیں اپنا آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ایسا ہو مناسب, ہم اسی کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ مولانا کے لیے حلوہ کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ڈیسائزو فیکٹر مولانا ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, اور بالکل ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اپنی کچھ ڈیمانڈز بنوانے کا بھی یہ بڑا وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا, وہ ڈیمانڈس تو بندہ بنواتا ہی ہے. بٹ آئی تھنک اگر مولانا کے ساتھ مل کے کوئی کے پی کی نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے, اوبویسلی مولانا اس کو پسند کریں گے نا اس آپشن کو. تو ایسے میں پی ٹی آئی کا ریئیکشن, جیسے آپ جنزی کی طرف یا نوجوان نسل کی طرف اشارہ کریں, وہ تو ہوگا نا, اس کو وہ تو ہوگا, اوکے تو ہوگا, اور پھر آپ سمجھے پھر کہاں جائے گی بات. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک اگر اپوزیشن متفقہ طور پر اپنا امیدوار کوئی سامنے نہیں لا سکی, کوئی نام اناؤنس نہیں ہو سکا, تو ان کے پیش نظر اسی طرح کی ریزرویشنز ہوں گی کہ یہ خطرات ہو سکتے ہیں. اسی لیے بھی کیا یہ پارٹیز بھی ہیزیٹنٹ ہوں گی کہ یہ ذمہ داری لیں؟ ہیزیٹنٹ نہیں ہوتی, پارٹیز تیار ہو جاتی ہیں جب انہیں پتہ ہو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, اوکے وہ کور کر لیتی نا اسٹیبلشمنٹ. تو پارٹیز تو تیار بیٹھی ہیں وہاں. سوال یہ ہے کہ وہ جو 20-22 لوگ چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کو نامینیٹ کریں گے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا, مولانا کا بندہ ہوگا, یا کسی اور کا بندہ ہوگا, نون لیگ کا بندہ ہوگا, کون ہوگا وہ. تو آئی تھنک یہ ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, گورنر صاحب کو اور اپوزیشن کو ٹائم چاہیے. جی ٹائم اس لیے چاہیے, ایک تو یہ کہ ان کو نہ کرنے دیں, ان کو جلد ان کو روک دیا جائے کسی نہ کسی قانونی یا غیر قانونی پیگ کے اوپر, کہ ان کو نہ کرنے دیا جائے کہ آپ نیا چیف منسٹر الیکٹ کر لیں. دوسرا یہ کہ پھر اپنا کو بندہ نامینیٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے, کس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے. مولانا اپنا بندہ نامینیٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی اپنا کرتی ہے, نون لیگ اپنا کرتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اکٹھا کر لیتے ہیں, اینڈ سو آن. اور پھر اس بندے کو صرف سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو کرنا ہے نا. تو کافی کچھ اس میں ہوم ورک کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. تو میرا خیال گورنر صاحب کی گیم یہی ہوگی کہ ٹائم لیا جائے, رکاوٹ کی جائے کہ ان کو اپنا چیف منسٹر نیا الیکٹ کرنے سے روکا جائے. اچھا, اینڈ آئی تھنک دوسری سائڈ پی ٹی آئی کی یہی کوشش ہے کہ منڈے کو ہی کر دیا. ہاں بالکل, سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو منڈے کو تیار بیٹھے ہیں کرنے کے لیے. بٹ گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ استعفے میں اگر کوئی سکم ہوا تو وہ اسے واپس بھی بھجوا سکتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کسی مرحلے پر علی امین گنڈا پور صاحب گیم میں واپس بھی آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں, اگر یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے اور ان کا ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا آن سم گراؤنڈ اور دی ادر, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہینڈ رائٹنگ ان کی نہیں ہے, ان کو زبردستی کرو, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں, تو ابھی تو انہوں نے آپ نے ہاتھ سے بھی لکھ کے بھیج دیا, مگر اگر آپ دیکھیں ان کا ہاتھ کا جو مین ٹیکسٹ ہے اس میں اور جو ان کے سگنیچر جس قسم کے ہیں یہ تو بالکل میچ نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی سے کروایا ہو, مطلب ہر قسم کی رکاوٹ کی جا سکتی ہے. اور پھر کیا ہوگا, پھر جائے گی عدالت, چیلنج. عدالت, اتنے عدالت اتنے کوئی جلدی ہوتی نہیں ہے, وہاں تو پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورت حال ہوئی تو عدالتوں میں یہ چلا گیا, اور وہ اسٹے دے دیں, پھر وہی نا, اسٹے دے دیں یا کچھ بھی کر دیں, تو آئی تھنک پھر ڈیلے ہو جاتی ہے. اتنی دیر میں پھر آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اور گورنمنٹ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں. لوگ اٹھا لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, کسی کو خرید لیا, کسی کو بیچ دیا, کسی کو. تو آئی تھنک کافی سارے حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کل کہا تھا. ایک چیز کلیئر ہے کہ سہیل کو نہیں بننے دینا. اچھا, یہ دیوار پہ لکھا ہے, دیوار پہ. بہرحال آپ کے انالیسس کے مطابق تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں میں وزارت اعلیٰ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جب رانا صاحب کہتے ہیں 3 یا 4 دن سے سچویشن کلیئر ہو جائے گی, ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتاؤ, کوئی امیدوار لے آئیں گے. ہاں اپنا امیدوار بھی لے آئیں گے. یہ نہیں کہ جی ان کی سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور ان کا کو بندہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ نہیں, ان کا مطلب ہے اسی کچھ نہ کچھ پیش قدمی کریں گے, سچویشن کلیئر ہو جائے گی, یہ مطلب ہے ان کا. ٹھیک, یعنی انہیں 3 سے 4 دن چاہیے اپنے مسلز دکھانے کے لیے. سو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ 3-4 دن میں مسئلہ نہیں حل ہونے والا.
پھر یہ تو کہنے والی بات ہے نا 3-4 دن. 3-4 دن کے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے گیم بڑی کھیل لی ہے. گیم اس میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج ایک قسم کا تھرو کر دیا, گھما کے رکھ دیا. ایبسولوٹلی. یہ جو سلیکشن کی ہے سہیل کی, آئی تھنک اٹس ٹیکٹیکلی اے بریلینٹ موو. اوکے ٹھیک ہے. بیکاز کرائسس بڑھے گی نا, کرائسس بڑھے گی ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اس وقت شش و پنج میں ڈال رکھا ہے سبھی کو کہ کے پی میں اب کون آئے گا جو دونوں جانب کو قابل قبول ہو. ظاہر سینسٹیو صوبہ ہے, جب سینسٹیو صوبے کی بات ہوتی ہے تو سینسٹیو معاملات کی بھی بات کر لیتے ہیں, اور بات کرتے ہیں اپنے ہمسائے میں بیٹھے وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں, وہ ہمارے دوسرے ہمسائے کے مہمان ہوئے جب, تو وہاں ہم نے کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں نوٹس کی. ایک یہ کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ایک ایسے ملک کا جو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہو, اگرچہ انڈیا نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہاں دلی میں بیٹھ کے بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے سوالوں کے جواب دیے, لیکن اس پریس کانفرنس میں کسی خاتون جرنلسٹ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے, بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہماری کریج کو مت آزماؤ, پاکستان کو میسج دینا, اور اگر تم ایسے ارادے رکھتے ہو گیمز کھیلنے کے تو پھر نیٹو, امریکہ اور سوویت یونین کا انجام دیکھ لیں, یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں, بڑی سیدھی سی میسج ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے تو مت کریں ایسے کام, نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے. اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو دین آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے, ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو, کیونکہ ٹی ٹی اے نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے اگینسٹ امپیریل پاورز, اس کو وہ تو اب مثال نہیں ہے اس کی, افغان جہاد. ایبسلیوٹلی. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پش نہ کریں آپ. اچھا. بیکاز دیکھیے ان کے اوپر بھی تو پھر پریشر آ جاتا ہے نا. مگر انڈیا اس وقت پورا جسے کہتے ہیں نا انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں ود طالبان گورنمنٹ, اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ آئی تھنک لیوریجنگ کے لیے یہ کریں گے افغانس, انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. پرابلم ان کے لیے, سب کے لیے, افغانس کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ انڈیا پہنچ نہیں سکتا افغانستان. انڈیا کے صرف 2 ہی راستے سے, یا تو وہ یہاں سے جائیں پاکستان سے, لاہور سے ان کے جائیں ایکسیس ملے ٹو افغانستان, یا یہ ہے کہ چابہار سے ملے. چابہار ایران کے اندر بلاک ہو گیا ہے, یہاں پاسبل نہیں ہے, اور ادھر سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انڈیا کی جو اس وقت انٹرونشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل مورل ہو سکتی ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, مگر ان ٹرمز آف اینی فزیکل سپورٹ وہ بڑا مشکل ہے. اچھا, تو ان کی تو آپس میں بات چیت ٹریڈ سے ریلیونٹ بتائی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ٹریڈ کیسے ہوگی اگر یہی روٹس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو ایسے میں تو ان کا دورہ پھر اسی ضمن میں لگتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. بٹ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اپنی پرابلمس خود حل کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب, پاکستان کیسے حل کرے؟ دیکھیے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ خود بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ, اچھا, ہمیں نہ انوالو کریں, ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں. ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ٹی ٹی پی کو. اور یہ اب سے اسٹیبلش ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, اور اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے اوپر الزام لگائے گی کہ آپ تو ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں, پھر آپ بھی ہمارے دشمن ہیں. اب وہاں آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت جو سارا چرچا ہے وہ دنیا میں وہ ٹی ٹی اے کا بھی نہیں ہے, ٹی ٹی پی کا بھی نہیں ہے, وہ تو داعش کا ہے, آئس کا ہے, کیونکہ وہ گلوبل ٹیررسٹ موومنٹ ہے. یہ تو لوکل ہے نا. ٹی ٹی پی تو سوائے پاکستان کا ان کا اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی مقصد, اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی اس وقت کوئی کسی قسم کی. تو یہ جو داعش ہے اور باقی بھی وہاں گروپس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے اندر ٹیررسٹ قرار دے دیے گئے ہیں, جو رشیا کے خلاف ہیں, سو آن, چائنا کے خلاف ہیں جو وہاں. تو اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ گر سکتی ہے, یا سول وار ہو سکتی ہے وہاں. اٹس ناٹ ایزی, اس لیے ان کو بڑا خیال کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مل کے بڑے سخت اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے اوپر, اور ساری ڈیسٹیبلائز کر دیا سارے بارڈر کو, ویسٹرن بارڈر کو. تو دس از اے ویری سیریس ایشو فار اس. ایک طرف ہمارے ہاں لوگ ہیں عمران خان جیسے جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات کر کے, مذاکرات کر کے ان کو پاکستان میں جگہ دے دیں آپ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہت سے مذاکرات کیے, بڑے پیسے بھی دیے, جگہ بھی دی, اور یہ پھر بھی بات نہیں مانتے ہوئے. یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, یہ کسی صورت میں بھی اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے, اور یہ اٹیک کریں گے, اور دے وانٹ ٹو سیز ٹیریٹری, دے وانٹ ٹو سیٹ اپ این اسلامک اسٹیٹ یہاں, بیکاز افغانستان میں تو ہو گیا نا, اب ٹی ٹی پی تو یہاں کرنا چاہتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز ہیں. آئی تھنک کوئی آسان سولوشن نہیں ہے.
کوئی آسان سلوشن نہیں ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے ڈبیٹ اگر ہو رہی ہے کہیں تو وہ یہی ہو رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کیا جائے, کرش کیا جائے, کم کیا جائے, ان کے اٹیکس کو روکا جائے. تو اس میں دو قسم کی آپ سمجھیں سوچ ہوتی ہے. ایک سوچ بھی نہیں, اقدام ہوتے ہیں, قدم اٹھائے جاتے ہیں. کیا ایک یہ کہ آپ اندر جا کے ماریں ان کو کراس کر کے, اوکے. دوسرا یہ کہ آپ اندر جا کے سب کو نہ ماریں, چن چن کے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ماریں ٹارگیٹڈ. اس کے لیے بڑی ہائی لیول آف انٹیلیجنس چاہیے. ہاں وہ امریکہ دے آن دا گراؤنڈ بھی اور اوپر بھی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ امریکہ ہی دے سکتا ہے. جی. تو اچھا وہاں امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں, ان کے انٹرسٹ ٹی ٹی پی نہیں ہے, ٹی ٹی اے نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ آئی ایس ہے, داعش ہے. ٹرو. تو اگر ہم مل جائیں امریکہ کے ساتھ اور ہم انہیں کہیں کہ داعش اور ٹی ٹی پی ایک کامن اینیمی ہے, تو لیٹس جوائنٹلی کچھ کریں, جی, تو پھر یہ کر تو سکتے ہیں, مگر پھر ٹی ٹی اے کے ساتھ کیا کریں گے؟ کل کو ٹی ٹی اے اٹھ کے اور ان کے فائٹرز جو ہیں وہ آ جائیں آپ کے بارڈر کے اوپر, پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسے میں رجیم چینج جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے سچویشن. رجیم چینج اگر ہو, ایسی رجیم چینج ہو جس میں جو نئے لیڈرز آتے ہیں ٹی ٹی اے کے وہ پرو پاکستان ہوں, مگر وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ کابل گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے وہ قندھار والا ہے, اور ان میں سے ایک تو اوپنلی اینٹی پاکستان ہے, دوسرا جو ہے وہ بہت گیمز کھیلتا ہے. جی. اس نے پاکستان کے ساتھ بھی دیا اور خلاف بھی ہیں. جی. اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہے, مگر سیاسی طور پہ بڑے شعور ہیں. وہ جو دوسرے قندھاری ہیں وہ جو ہیں وہ تو بڑے سمپل سے لوگ ہیں. اب آپ اگر ان کو کابل والوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ کریں گے آپ ٹی ٹی اے کو بھول جائیں گے. وہ کچھ اور ہی ڈرامہ کریں گے. وہ تو پھر انڈیا بھی کھیلیں گے, امریکہ بھی کھیلیں گے, ہر جگہ پہ وہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. یہ تو آئی تھنک یہ کافی ایشوز کمپلیکیٹڈ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سٹنگ اوور ہیئر وداؤٹ فل نالج آف جو باتیں وہاں ہوئی ہیں یا کیا ہے کوئی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے ان کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ واگا بارڈر کھولیں فور ٹریڈ انڈیا اور افغانستان کے لیے تاکہ ٹریڈ بحال ہو سکے, اس درخواست پہ غور کرنا چاہیے پاکستان کو. نہیں دیکھیے, وہ تو پہلے بھی ہم نے کھولا ہے, جب وقت آتا ہے وہی پوچھتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا ملے گا. اگر یاد ہو نا کوئی مکمکہ ہو جائے کوئی, اچھا ٹھیک ہے جی ہم کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی وہ دے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں ایکسیس دیں گے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کی؟ چلتے ہیں ہمارے ساتھ ٹی ٹی پی کو مارتے ہیں, ہمیں فل فلیش اجازت دے دیں کہ ہم بمبارڈمنٹ کر دیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی, کیا وہ دیتے ہیں؟ تو یہ دیز آر تھنگس ٹو ڈسکس اینڈ نیگوشیٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو متقی اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں, یہ اسی لیے گئے ہیں نا, لیوریج کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ اگر آپ پاکستان کو اور تھوڑا ہو ایک ہی ہوا ہے, اب وہ بات کریں گے تو جب بات کریں گے یہ بھی بتائیں گے نا اب تو انڈیا ہمیں یہ دینے کے لیے تیار ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ لیوریجنگ ہوتی ہے, تو وہ اب میرا خیال ہے لیوریجنگ کریں گے آپ کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کی لیوریجنگ ہوگی. سو دیز آر, یہ جلدی معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. اور اس میں بہت سے اس معاملے کے بہت سے فریقین ہیں جو اس خطے میں موجود ہیں, تو مکمل ہوگا تب آئیں گی تفصیلات سامنے, اور اس کے پیش نظر پاکستان لے گا اپنی راہ. لیکن اب تک پاکستان نے جو بھی پالیسی افغانستان کی بابت اپنائی ہے وہ ناکام ہوئی ہے, چاہے اشرف غنی کو اپنے ساتھ ملانے اور ہم نوا بنانے کا کام ہو, یا اس کے بعد طالبان حکومت کا. پاکستان کو ابھی تک کوئی رستہ نجات کا مل نہیں سکا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک میچ کل ہے, لیکن ہم ایک بڑے میچ کی بات کریں گے جو کافی عرصے سے چلا ہے, دو بڑی طاقتوں کے درمیان. جب آغاز ہوا تھا اس ٹریڈ وار کا, ٹیرف وار کا, تو ٹرمپ کی جانب سے 145% پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے چائنا پر لگایا گیا تھا امپورٹس پہ, اور چائنا نے پھر جواب دیا تھا 125% سے. پھر اس کے بعد کوئی نیگوشیٹ ہوا تو ایک طرف 30% رہ گیا اور ایک طرف 10% رہ گیا. اس کے بعد نیگوشیشن چلتی رہی, 90 ڈے کا پاز آیا, اس میں بھی نیگوشیشنز آگے بڑھی, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ تھوڑا ڈیفیوز ہوگی سچویشن. لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے کچھ لیٹرز لکھے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو, اور ایکسپورٹ کنٹرول بڑھا دیا ہے ریئر ارتھ میٹلز پہ. پہلے 7 نایاب دھاتوں پر تھا, اور اس کے بعد 5 اور اس میں شامل کر دی گئی ہیں. اور اس سے یہ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا چائنا نے. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1 نومبر سے 100% ٹیرف چائنا پہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ چائنا کی ایکسپورٹ جو ہے ٹو یو ایس وہ گر جائے گی, کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی,
जो लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटियाँ लग जाएंगी 100%। अच्छा। जो चीज़ $1 की चाइना दे रहा है इस वक्त अमेरिका को, वो $2 हो जाएंगे उसके। जब $2 हो जाएंगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिर जाएगी तो फिर चाइना की एक्सपोर्ट्स भी गिरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो एक तो ये होगा कि अमेरिका के अंदर महंगाई हो जाए शुरू हो जाएगी। अच्छा। ठीक, दूसरा ये कि चाइना की एक्सपोर्ट्स कितनी शुरू हो जाएंगी, तकलीफ होगी चाइना को। अच्छा, उसी दूसरी तरफ चाइना ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं वो यही लगाए हैं कि जी वो जो मिनरल्स हैं बड़े रेयर अर्थ वो अमेरिका को चाहिए फॉर वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट हाई डेवलपमेंट्स। वो चाइना ने कहा एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकते, वो रोक दिए। तो उससे अमेरिका की जो अमेरिका प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है और जो उनकी मिलिट्री के अंदर जिसकी ज़रूरत है वो सप्लाई लाइन गिर जाएगी। तो दीज आर बोथ सिवियर स्टेप्स। और मगर बात वही है कि ये जाएगी बात, दोनों एक दूसरे को ठक ठक करेंगे, दोनों का नुकसान होगा। मगर फिर किसी न किसी स्टेज के ये बैठेंगे और फिर गिराने शुरू करेंगे सारा कुछ। अच्छा। तो ये नेगोशिएशन का ये है कि उसने ये किया, उसने ये किया, एस्केलेशन लैडर चलती रहती है। हाँ। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर स्टेज। आपने ये सुना ना कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर एस्केलेशन हो रही है, तो एस्केलेशन होती होती न्यूक्लियर पे पहुंच जाती है। जब न्यूक्लियर पे पहुंचती फिर 100 लोग रुक जाते हैं, फिर नेगोशिएशन होती है सब कुछ। हाँ। तो अब ये दोनों लगे हुए हैं, वही वो उधर वो लगा हुआ है चाइना, इधर ये लगे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सूनर और लेटर चाइना और अमेरिका जो है सेटल कर लेंगे अपना मामले। हाँ, ये मेटल्स जिनको चुना गया चाइना की तरफ से, कहा जा रहा है कि ये यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्रूशल हैं। वहाँ जो F-35 इवन फाइटर जेट्स जो हैं उनमें भी यूज़ होते हैं और AI की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में ये यूज़ हो रही हैं। चाइना इन पाबंदियों से दबाव बढ़ाना चाहता है या अपनी फौजी ताकत को एक्सेलरेट करना चाहता है अमेरिका के मुकाबले में? ताकत को एक्सेलरेशन का इसका साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वो इट्स इंडिपेंडेंट, वो उनके पास अपनी शॉर्टेज नहीं है इन चीज़ों की, वो बना रहे हैं अपना। ये सिर्फ अमेरिका को टाइट करने के लिए कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा। तुम हमारे एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हो तो हम तुम्हारे इंपोर्ट्स को हम कम करेंगे। सो दिस इज ट्राइंग टू हर्ट ईच अदर। अच्छा। क्योंकि टैरिफ वॉर जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है, इज यूजिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। तो खुद कहता है बिल्कुल टैरिफ वॉर है ये। तो टैरिफ वॉर में फिर उन्होंने अब ये कर दिया टैरिफ और उधर ये कर दिया। और ऐसे में आपने कहा कि न्यूक्लियर स्टेज आती है तो फिर नीचे आता है पारा। तो ये होगी, और ये मेरा ख्याल है करीब आ रहा है, बिकॉज 100% और जो बढ़ाना डोनाल्ड ट्रम्प का इज नो जोक। मगर ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। मेरी व्यू ये है कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ये फिर से गिरेगा, ये सारा कुछ सेटलमेंट होगी कहीं ना कहीं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि चाइना को नुकसान नहीं होगा बाय स्टॉपिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रुक जाएगा, डजंट मैटर। बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़े सरप्लसेस हैं, ये थोड़ा सा तकलीफ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये इट्स अ डिक्टेटरशिप। वहाँ आवाम का जो रिस्पॉन्स है या जो तकलीफ है दैट डजंट कम इनटू द इक्वेशन, उसको कोई नहीं सोचता। अमेरिका इज सपोजिटली अ डेमोक्रेसी, आवाम वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, तो चीखें निकलेंगी लोगों। और अपोजिशन जो भी है अगर है लगे कि जी महंगाई इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और वहाँ की जो बेसिक कंज्यूमर क्लास है वो मिडिल क्लास है। अच्छा। और मिडिल क्लास के अगर जो चीज़ वो चाइना से आ रही है और ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स चाइना से ही आ रहे हैं, तो वो अगर लोगों के महंगे हो जाएंगे तो लोग तो चीखे मारेंगे कि ये क्या हुआ। तो मीनवाइल नवंबर में इन पाबंदियों का जो अमेरिका की जानिब से लगाई जा रही है, निफाज होने से पहले साउथ कोरिया में एक इजलास होने जा रहा था, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन समिट। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा दिया कि शायद वो ना मिलें प्रेसिडेंट शी से। आपको लगता है कि इम्कानात हैं उनकी मीटिंग हो पाएगी या? देखिए, होनी चाहिए। ये भी गेम्स हैं, गेम प्लेइंग है। अच्छा। कि ठीक है, फिर ऐसी बात है तो ठीक है, मिलता ही नहीं मैं। हाँ, नहीं मिलते। बट मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की और शी की मीटिंग होगी, सूनर और लेटर होगी, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। दोनों के मफाद में जाहिर है। और फिर उसके बाद यही होगा कि सब हैंडशेक हो गई, सब ठीक हो गया। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मीटिंग हो और फेलियर हो जाए, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, लेकिन पुतिन के साथ तो ब्रेक थ्रू ना हो सका, वो तो हाँ, मगर वो देखे ना, ब्रेक थ्रू ना हो सका तो अगर इधर ना ब्रेक थ्रू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो डिक्टेटरशिप्स हैं। ये हाँ सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, मीडिया पे पड़ जाता है, कांग्रेस पड़ जाती है, ऑपोजिशन पड़ जाती है, उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज इसीलिए टीवी पे आया हुआ होता है। क्या वो आपको हर रोज टीवी पे आके नजर आते हैं? नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। डोनाल्ड ट्रंप के जो लेवरेज है ना, स्पेस है फॉर मनूवर, बहुत थोड़ी है।
whereas these two dictators ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, جو مرضی فیصلہ کریں, کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون ہے اس وقت مشکل میں اس سچویشن کے بعد, یہ آپ نے جانا واپس کے بعد؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے دلچسپ سوال, اور اس میں سے میں نے ایک سب سے زیادہ اچھوتا سوال چنا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے یار بڑے سوال آئے ہوئے تھے. جی جی بالکل, ان میں سے بڑے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال جو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیوں چنا. واشنگٹن سے اسد چودھری. ہاں جی, کی کہنے ہیں چوہی صاحب؟ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں پی سی بی کے چیئرمین ہوتے ہیں, ان کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آیا کہ اس میں کوئی ان کا کارکردگی میں ٹیم کی یا کمپوزیشن میں کوئی کردار کوئی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, یا کہاں تک ذمہ داری ان پر پی سی بی کے چیئرمین پر اکثر میڈیا میں یا ناقدین جو لگاتے ہیں, تو پی سی بی کے ایکچولی چیئرمین جو ہے وہ اس کا کردار ہے کیا پی سی بی میں؟ کیونکہ وہ کوچ بھی ہیں, کوئی ان کے ٹیم کے کوئی مینیجر بھی ہوتا ہے, کوئی بالنگ کوچ, کوئی فیلڈنگ کوچ, کوئی فزیو ہوتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. پی سی بی کے چیئرمین پر جو ذمہ داری کہاں پر ہم ڈال سکتے ہیں ٹیم کی کارکردگی پر؟ ہائے اللہ. اچھا جی, ایسے ہے کہ پی سی بی کی کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے نا, وہ ڈیفائن کرتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ چیئرمین کا کیا رول ہے اور کون سے پاورز ہیں چیئرمین کے پاس. اب پچھلے 10 سال میں 2 قسم کی پی سی بی کانسٹیٹیوشنز رہی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے, سارا پاور چیئرمین کے پاس ہے, ہر چیز پتہ نہیں ہلتا چیئرمین کی اجازت کے بغیر. دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس میں چیئرمین کے پاورز الگ اور ایک چیف ایگزیکٹو یا ایم ڈی آپ سمجھے, اس کے پاورز الگ. جو پہلی والی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ چیئرمین خود ہی ایم ڈی ہوتا ہے اور خود ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, تو وہ دونوں رولز کو کرتا ہے. ہی از چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹرز, اور ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی وہی ہے. ویئرز دوسری ایک کانسٹیٹیوشن رہی ہے جس کے اندر چیئرمین جو ہے وہ کچھ اس کے پاورز ہیں, اور باقی جو پاورز ہیں ڈے ٹو ڈے رننگ کے وغیرہ وغیرہ وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ آل پاورفل ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ 2014 میں آئی تھی, 2019 تک رہی, پھر عمران خان نے ایک دوسری کانسٹیٹیوشن لے کے آئے جس کے اندر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کا رول الگ کر دیا گیا. پھر یہ واپس آ گئی ہے کانسٹیٹیوشن, اور اس کے اندر چیئرمین از آل پاورفل. اور چیئرمین از آل پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی وہ بناتا ہے, چیئرمین جو ہے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے. ساری اپوائنٹمنٹس ساری, انکلوڈنگ کوچز, انکلوڈنگ ایگزیکٹوز, ہر قسم کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر انگوٹھا چیئرمین کا ہوتا ہے, جس کو چاہے وہ بنا دے, جس کو چاہے نہ بنائے. تو آپ سمجھیں کہ انڈر دا چیئرمین پی سی بی کس کارکردگی ہے, جو سب کچھ ہے وہ چیئرمین کے ہاتھ میں ہے. چیئرمین ایسے سلیکٹرز لگائے جو کہ ان کی ہر بات مانے, اور جو چیئرمین چاہے وہ کروا لے ان سے. اور اسی طریقے کے ساتھ فورن کوچز کو لانا ہے وہ بھی چیئرمین فیصلہ کرے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کس طریقے سے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنا ہے نہیں کرنا وہ بھی چیئرمین کرے. ویمنس کرکٹ ٹیم اس کا بھی ہیڈ چیئرمین. تو چیئرمین از آل پاورفل. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ بہت سی ٹیکنیکلی موٹے موٹے جو فیصلے ہیں اس کی اجازت لینی پڑتی ہے چیئرمین کو فرام دا بورڈ آف گورنرز, بی او جی جسے کہتے ہیں. بی او جی بورڈ آف گورنرز 10 لوگوں کا ہوتا ہے, 11, جس میں 4 الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں فرام دا ریجنز, جو ریجنل کرکٹ ہے اس کے, اور 4 ڈپارٹمنٹس جو کہ لائک حبیب بینک ہے یا اس قسم کے جو ان کے ہوتے ہیں, اور 2 پھر اور پرائم منسٹر کے نامنی ہوتے ہیں جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور ایک شخص اور ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے 1-2 اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, ان کو بھی کو آپٹ کر لیا جاتا ہے. اور جو بھی فیصلہ چیئرمین کرے وہ اگلی بورڈ میٹنگ میں اس سے اپروو کروانا پڑتا ہے کہ اچھا جی اب یہ فیصلے ہوئے ہیں ایگزیکٹو کے, اب آپ اس کے مہر لگا دیں. اور 99% آف دا ٹائم سارا بورڈ جو ہے جو چیئرمین کہتا ہے وہی کرتا ہے, کیونکہ چیئرمین کے اتنے پاورز ہوتے ہیں کہ وہ تنگ کرنا چاہیں کسی کو تو تنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اور سفارش لینا چاہیں تو سفارش بھی لے سکتے ہیں. سو آپ سمجھے کہ ایز دا کانسٹیٹیوشن اسٹینڈز رائٹ ناؤ چیئرمین از آل پاورفل. مگر اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ تو پھر ذمہ داری بھی ساری چیئرمین کی ہوتی ہے. اچھی چیز ہو جائے تو وہ بھی چیئرمین کی ذمہ داری ہے, بری چیز ہو جائے تو وہ بھی چیئرمین کی ذمہ داری ہے. البتہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ
چیئرمین یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے میں نے تو ایک سلیکشن کمیٹی لگا دی تھی, انہوں نے پھر آگے جا کے اس ٹیم کو سلیکٹ کیا, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ کچھ اور جو لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمال ہے, آپ نے بندے لگائے ہیں, وہ بندوں نے جو چیز کی ہے تو آپ ہی کا ذمہ داری بنتی ہے نا, اگر آپ یہ بندے نہ لگاتے تو یہ نہ ہوتا, یا آپ نے سفارشیں لگائی ہیں بندوں کے اوپر, یا آپ نے بندوں کو اوپر پریشر ڈالا ہے, تو یہ بات چلتی رہتی ہے. ٹیم ہارتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے چیئرمین کی غلطی ہے, چیئرمین نے غلط سلیکشن کی, چیئرمین نے غلط کوچز لگائے, اور چیئرمین نے نہیں ٹھیک کیا. اور اگر جیت جائے تو لوگ چیئرمین کی زیادہ تعریف نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں سلیکشن بڑی اچھی ہوئی تھی, فلانے بیٹسمین نے بڑا اچھا کیا, فلانے بولر نے بڑا اچھا کیا, تو گالی پڑتی ہے چیئرمین کو اور شاباش ملتی ہے یا پلیئر کو مل جاتی ہے یا کوچز کو مل جاتی ہے. تو اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے. سو بیسکلی یہی ہے کہ دا چیئرمین از رسپانسبل for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman جو کہ سارے ان ایشوز کو صحیح طریقے سے اچھی ایڈوائس لے, اچھی ٹیمز بنائے ایڈوائزرز کی, and also the rest of it. تو اسد چودھری صاحب آپ کو جان کے آپ جو اگلا سوال ہے, ویور نے اپنا نام نہیں بتایا تو پھر میں اس سوال کو اپنا نام دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تیری خیر ہو جائے. نجم سٹی صاحب, آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ پی سی بی کے آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, جو کمانڈ ان دونوں پہ آپ کو ہے اور کسی اینکر کو حاصل نہیں ہے نا. سٹی صاحب 3 سال پہلے جب آپ نے یہ چارج سنبھالا سما ٹی وی کے اوپر, تو آپ نے ویٹ اٹھا کر گراؤنڈ کے چاروں طرف آپ نے فیلڈنگ کا جائزہ لیا کہ مجھے کس طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے. تو آپ جب شروع میں آئے تو آپ نے بہت زیادہ ڈاٹ بال کھیلی, جو بھی بال آتی تو آپ اس کو ڈاٹ بال کھیلتے رہے. لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نجم سٹی صاحب نہ چوکا مار رہے, نہ سنگل لے رہے, نہ چھکا مار رہے. اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ ماحول کو دیکھا تو آپ نے سنگل لینا شروع کر دیا, سنگل کھیلتے رہے. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل آپ نے تھوڑا سا اپنی بیٹنگ کو تھوڑا سا تیز شروع کر دی ہے, ڈبل بھی آ رہا ہے اور شاٹ مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ شاٹ لگ نہیں پا رہا, وہ زمین پہ آ کے گر رہا ہے. عوام آپ سے امید لگائیے 10-12 سال پہلے جو آپ کی اینکرنگ ہوتی تھی, کیا چوکے چکے لگاتے تھے, وہ کب ہم آپ کو دیکھیں گے چوکا چھکا لگاتے ہوئے؟ کیا آج ایسے حالت موجود نہیں کہ جو چوکا چھکا لگایا جائے؟ کیا ابھی بھی کوئی انتظار ہے کسی چیز کا؟ آپ نے خود ہی جواب تو دے دیا کہ آج کل کے حالات کیسے, اس میں چوکا چھکا لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. چلیے بات یہ ہے کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کافی آزادی تھی, جمہوریت تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اپوزیشن جو بھی تھی وہ کمزور تھی, اور میڈیا کافی آزاد تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو میڈیا کی آزادی جو ہے وہ اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کر دیا گیا. بہت سے نئے قانون بننے شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ میں چینل 24 میں تھا اور کافی عرصے کے لیے میں نے کچھ کہہ دیا, خان صاحب کو پسند نہیں آیا, انہوں نے چینل ہی بند کرا دی. کافی بہر 3-4 مہینے میں باہر بیٹھا رہا. اب پھر جا کے کوئی مکمکا ہوا, پھر عدالتوں میں ہمیں گھسیٹنا شروع کر دیا اینڈ سو آن. تو یہ جو گھٹن ہوئی ہے یہ خان صاحب کے زمانے سے ہے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کا تو موقع یہی تھا, سارے جیل پا دو, سارے یہ کر دو, سارے وہ کر دو, تو وہی ہوا تھا. اچھا, تو اس لیے اس وقت چوکے چھکے مارنے کا تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہی تھی. اور اگر مارنے کی کوشش کی تو خان صاحب نے میرے اوپر کیس بھی کر دیا تھا اور میرا خیال ہے اور بھی کچھ کیسز ہو گئے تھے. پھر چینل بند ہو گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر چینل ہی بند ہو جائے گی تو چوکے چھکے کہ تم مارو گے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شمنٹ آ گئی, ہم واپس آ گئے. ہم نے کہا چلو جی ہوں شاید چوکے چھکے مارنے کا وقت آ جائے. مگر وہ چوکے چھکے مارنے کا جب وقت آیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے وہ سارا میڈیا رک گیا. اب وہ یہ سچویشن یہ ہے کہ بہت سخت قانون آ چکے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں چوکے چھکے دھوکے لینے کا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہو گیا ٹو سے اینی تھنگ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگ ہیں, اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو کوشش کرتے ہیں چوکا چھکا مارنے کی, مگر وہ آپ کو نظر نہیں آتا چوکا چھکا. وہ چوکا مارتے ہیں, گیند اڑا کے مارتے ہیں, گیند ہوا میں غائب ہو جاتا ہے یا وہ کہیں کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے, جہاں فیلڈر نہیں بھی تھا ایک دم فیلڈر آ جاتا ہے اور کیچ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. تو اب ایک ہی ہے, یا تو چھوڑ کے گھر چلے جائیے, چپ کر کے بہ جائیے, یا ہے کہ لگے رہیے ٹھک 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 ٹھک, اکے دکے کدی چھوٹا جا ایک چوکا مارتا, پھر دوڑ گئے, پھر آگے ایک ٹھک 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 ٹھک. تو یہی گیم ہو رہی ہے ساری جگہ پہ. تو اس میں میرا خیال ہے اینکرز بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا اب کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ کتنا
कॉशियस और टिमिड होता है. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. मेरा तो अभी भी बड़ा दिल करता है कि चौके छक्के मारूं, मगर जब मारता हूं तो वो रास्ते भी रुक जाते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते, तो आप कहते हैं चौका नहीं मार रहे आप. गेंद कहीं हवा में रह जाती है. मेरा ख्याल है मैं अभी आपको यहीं पे रोक दूं इससे पहले उससे पहले कि ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए. ग्राउंड से बाहर आप शॉट्स मारना शुरू कर दें. एहसन साहब हैं, उन्होंने 2-3 सवाल जो पूछे आज के शो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे. इसके अलावा अब्दुल जब्बार साहब यूएई से ही जानना चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या अरेस्ट हो सकते हैं, अगर आप इन शॉर्ट वन लाइनर बता दें. अली अमीन गंडापुर नहीं अरेस्ट होने का कोई इम्कान कोई नहीं. चांस नहीं है. इसके अलावा मुबारक अली लाहौर से, वो और उमर बात है फारूक- कि वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए कोई ऐसा काम करें ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर वो गिरफ्तारी जो होगी मुक मुका के रिजल्ट होगा. रिजल्ट चले. इसमें बहुत से इशारे. उमर फारूक बूरेवाला से, मुबारक अली लाहौर से, अली कराची से और हिरा लाहौर से जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब कल के शो में सेठी साहब दे चुके हैं. इसके वो आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी जो हमारे नाजरीन हैं वो सवालात भेजें, क्योंकि उनके नाम अब इसमें बहुत कम है, तस्करा कम है इस लिस्ट में. तो इसके अलावा जो लोकली इशूज़ हैं उनके बारे में कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें.